أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اے پروردگار، آپ کے کلام کو پڑھنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ذہنوں کو کھول دیجیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے، قرآن سے ہمارے دلوں کو جوڑ دیجیے، اس کا فہم عطا فرمائیے، اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے، all those 8 ayats we finished about حج۔ اس کے بعد ایک گروپ آ رہا ہے آیتوں کا جو 204 to 214. There are total 11 آیات، 11 آیات ہیں۔ 204 سے 214 تک بہت ہی اہم ترین گروپ ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے۔ اس میں دیکھیے 204، اس کو ہم سب گروپس میں تقسیم کریں گے۔ 204 سے 3 آیتیں ہیں 206 تک، 3 آیتیں ہیں۔ 207 ایک آیت ہے، اور 208 ایک آیت ہے۔ 208 ایک آیت ہے۔ یہ 11 میں سے یہ 3 4 5 آیتوں کا ایک گروپ ہے۔ یہ 5 آیتوں کا ایک گروپ ہے جس کا تعلق پچھلی آیتوں سے بھی ہے، جس میں حج کے موقع پہ جہالت کی جو باتیں تھی، اور جس قسم کی زندگی قریش گزار رہے تھے کہ اللہ کا تصور کم تھا، للہ ہی عبادتیں نہیں ہوتی تھی، بلکہ اپنے کاروبار کے لیے، اپنی معیشت کے لیے، اور حج کے موقع پہ دعائیں بھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں کی جاتی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے روکا اور پھر مکمل دعا سکھائی تھی کہ وہ فی الآخرۃ حسنتوں وقنا عذاب النار تک دعا کرنی چاہیے۔ صرف دنیا کی طلب، ان کے پاس صرف دنیا کی طلب تھی۔ اسی طرح سے
تھوڑا سا میری باتیں تفصیل سے غور سے سنیے، بہت اہم آیتیں ہیں. اس کا انٹروڈکشن ابھی میں دے رہا ہوں. یہ 5 آیتیں ہیں، جملہ 5 آیتیں. یہ 11 میں سے ایک ٹکڑا ہے 5 آیتوں کا. اس میں اسی کنیکشن سے بھی ہے، اور ان 5 آیتوں میں بھی کنیکشن ہے. پورے 11 آیتوں میں بھی ہم کو ایک ربط ملے گا، جس کی ہم قرآن میں کوشش کر رہے ہیں. بغیر ربط کے اگر ہم بات کریں تو قرآن سمجھ میں نہیں آتی. چلیے پہلے اس آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ 3 آیتوں کا ایک ساتھ پہلے ہم 3 آیتیں 204 سے 206 تک. Is my writing clear on the note, one note? اسکرین پہ میری رائٹنگ سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ جو نمبر لکھ رہا ہوں میں جی سر انشاءاللہ بالکل جی کلیئر ہے نا؟ جی آ رہی سر چلیے پہلے کلیئر ہے سر، شیشے کی کلیئر ہے، ہاں کیا بولے؟ بالکل کرسٹل کلیئر ہے سر. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں دانش will you read this ayah number 204? جی سر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الحساب وهو ألد الحساب. جی ابھی 205 اور 6 ہم ابھی تھوڑی دیر میں کریں گے انشاءاللہ. پہلے 3 آیتوں کے بارے میں ہم بات کر لیں گے، اس کے بعد پھر مزید تفصیلات میں جائیں گے. اینڈ a lot is to be said about this. اور میرے پاس اب جو حضرات ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ہم سورہ بقرہ میں 1 سے زائد بار کر چکے ہیں. لیڈیز کی کلاس میں بھی سورہ بقرہ ہو گیا، اور جینٹس بھی ایک گروپ ہمارا سورہ بقرہ کمپلیٹ کر چکا تھا. تو قدیم لوگوں میں سے کوئی مجھے اس کے معنی یا ترجمے سے اس کو بتائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اقبال can you give me the meaning؟ میں تمہاری کھانسی اجازت دیتی. جی سر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس، اور میں لوگوں میں سے، ناس میں سے لوگوں میں سے، میں یوجیب کا جو عجب تعجب کرتے ہیں کا آپ کو، قولہ ان کے قول سے، فی الحیات دنیا کی حیات دنیا کے زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ گواہ بناتے ہیں اللہ کو، اللہ ما فی قلبہ، جو ان کے دل میں ہے، وہ ہوا اور وہ ہے الد الخصام جو ہے الد رونگ ڈوئر، خصام ڈینائر. صحیح اس کا ایگزیکٹ میننگ نہیں پتا میرے کو. الد الخصام جہاں تک یاد پڑتا ہے آپ نے شیطان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ الد الخصام شیطانی حرکتیں جو ہوتی ہیں. الد الخصام آپ ترجمے میں بہت بڑی بات غلطیاں کر رہے ہیں. لوگوں میں
آپ نے کہا کہ وہ تعجب کرتے ہیں اس قسم کا، اور یہ جو بھی کہا میرے تو ایک بھی لفظ سمجھ میں نہیں آیا، اور یہ سنگولر ہو جا رہا ہے من الناس من یوجب کا، لوگوں میں سے کوئی ایک کا ذکر ہو رہا ہے، من ہے یہ، جو کوئی ون، ٹھیک ہے، وَإِنَّ سے یہ پورا لوگوں جو میں ہے سے سنگولر میں چل رہا ہے، رائٹ نا؟ رائٹ وہ پلیز من یو یوجب کا وتھ جو یور with his words قولہ، کال وہ فی الحیات اس میں لوگ کرتے ہیں بلکہ نہیں، بلکہ کوئی ایک لوگوں میں ایسا کردار بھی ہے جو اپنے قول سے آپ کو پلیز کرتا ہے اس حیات دنیا میں، پلیز کرتے اور اس پہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے کہ وہ جو بھی کہہ رہا ہے سچ ہے، لیکن اس کی اصلیت کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے ون مور اور وہ ہے Umaira, الخصام can you do it because we did in some detail. السلام علیکم سر، میں صرف معنی ہی کر سکتی ہوں، مجھے میں کچھ نہیں یاد کرا نہیں رہا آ رہا ہے، ہوں، وہ شاید اس آدمی کی بات ہے جو اچھا ٹھیک ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے وہ جس کا قول تم کو عجب یعنی اچھا لگتا ہے، فی الحیات دنیا، اس دنیا کی حیات میں، اور وہ گواہ بھی بنا لیتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، اور جبکہ وہ نہایت سخت ہی خصام ہے، یعنی جھگڑالو، سخت جھگڑالو ہے۔ تو اس سے کچھ چیز سمجھ سر میں کچھ بھی لوگ ہے آپ کے؟ انٹر نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ نہیں سر، نہیں بالکل بھی نہیں، وہ یعنی جو جھوٹ بول کے لوگوں کو خوش کرتا ہے اور ہمیں اس کی باتیں اچھی بھی لگتی ہیں، اور وہ اللہ کی قسمیں بھی کھاتا ہے اپنی باتوں پر، اور جبکہ وہ اندرونی طور پر سخت فساد پھیلانے والا ہے اور جھگڑے کروانے والا ہے، لیکن اوپر ظاہری طور پہ وہ بہت ہی خوشنما اس کی باتیں لگتی، یہ ہو سکتا۔ تقریباً وہی ہے جیسا اقبال نے تو تھوڑی گڑبڑ کی تھی، دیٹس گڈ۔ ون مور آئی وانٹ، افسر کین یو گو، قدیم اسٹوڈنٹس میں سے ہیں، جی کین یو ٹرانسلیٹ اٹ؟ وہ من الناسی، اور لوگوں میں سے، من وہ، یوجب کا وہ آپ کو عجب لگے گا، جس کے اس کے قول سے، قولہ اس کے قول سے، فی الحیات دنیا اس دنیا کے معاملے میں، اور وہ یشہد اللہ وہ شہادت لیتا ہے اللہ کی، جیسے واللہ ہر بات پہ کہنا، علی ما فی قلبہ جو کچھ اس کے دل میں ہے اس کے اوپر شہادت لیتا ہے، وہو الد الخصام لیکن وہ ہے بڑا جھگڑالو۔ یہ کچھ ہم کوئی تیسری دنیا کی بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں معلوم ہے آپ کو کہ ہم اردو میں تو کر رہے ہیں بات، لیکن آئی ڈونٹ تھنک میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، یہ آپ خود اپنی بات بھی سمجھ رہے ہیں کہ تعجب کرتا ہے، یا پھر یہ کوئی تیسری زبان، کوئی عجیب بات، زبان جس کو ہم روزمرہ زندگی میں یوز نہیں کرتے۔ کسی کا مائک وہ انمیوٹ ہے، گھر کی آوازیں سب سنائی دے رہی ہیں، پلیز میوٹ یور مائکس۔ چلیے، اس وقت جو ہم کر رہے تھے اس میں اور آج میں، اس وقت میری بھی جہالت تھی، ان آیتوں کو ویسا نہیں کر رہے تھے جیسا آج کر رہے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے بھی موقع ملا تو شاید ایسا نہیں کریں گے جیسا آج کر رہے ہیں۔ چلیے، اس کا ایک کچھ بیک گراؤنڈ ہے،
اور وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. اسے غور سے سنیے. ایک ہوم ورک بھی آ رہا ہے آپ کو یہ 11 آیتوں پہ، وہ بھی آپ کو کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہاں پر کہ ہم کو قرآن سیکھنے کے لیے تفاسیر سے مدد لینی پڑتی ہے. بغیر تفسیر کے، ترجمے سے یا تفسیر سے ڈیٹیل کے بغیر ہم کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. نمبر 1. اب ہم اگر تفاسیر کی انالیسس کریں، تفاسیر کے بارے میں ہم بات کریں، تو عام طور پہ تفاسیر 2 طرح کے ہوتے ہیں. 2 طرح کے تفاسیر ہیں. سب سے پہلی تفاسیر کی ایک وہ ہے جس کو روایتی تفسیر کہتے ہیں. روایتی تفسیر جس میں تمام قدیم مفسرین ابن کثیر ہیں، ہر بات کے لیے جہاں جہاں سے صحابہ سے، تابعین سے، احادیث سے جتنی روایتیں ملی ہیں ان روایتوں کو نقل کرتے ہیں. وہ سب پڑھنے کے بعد اس آیت کا، یا وہ 3 آیتیں جو آ رہی ہیں 204 سے 6 تک، اس کا ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے. روایتی تصاویر بہت ہیں. قرطبی ہے، ابن کثیر ہے، مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر ہے، تفسیر مظہری ہے. بے شمار روایتی تفاسیر ہیں. بلکہ وہ کیا ہے وہ مختصر المعانی، روح المعانی ہیں، روح البیان ہیں. بڑے روایتی، بڑی تفصیلی 15 20 جلدوں میں. روح المعانی تو 30 جلدوں میں ہیں. یہ سارے روایتی تفاسیر. اس کے بعد یہ ہوا، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می اینڈ آئی وانٹ اے بٹ آف کانسنٹریشن آن اٹ. یہ 14ویں صدی ہجری، 14ویں صدی ہجری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک گروپ مفسرین کا پیدا کیا جو روایتی تفاسیر سے انحراف کرتے ہیں اور ایک نئے انداز میں 14ویں صدی ہجری یا پھر 19 یا 20ویں صدی عیسوی، 20ویں صدی عیسوی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ مفسرین کو پیدا کیا جو روایتی تفاسیر سے اعتراض کر کے نئے انداز میں تفسیر لکھنا شروع کی، جن میں مصر میں سب سے پہلے سید قطب شریف، سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا مودودی، امین حسن اصلاحی تدبر قرآن لکھتے ہیں، امین حسن اصلاحی، ڈاکٹر اسرار احمد، اور کئی ہیں جو روایتی تفاسیر سے احراز کرتے ہوئے 20ویں صدی یا 14ویں صدی ہجری کے تقاضوں کے لحاظ سے تفاسیر لکھتے ہیں. اب دونوں میں فرق یہ ہے کہ ان روایتی تفاسیر میں قدیم ترین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، جس میں ہر قرآن کی آیت کو کسی نہ کسی اس وقت کے حالات سے جوڑتے ہیں، اور یہ کب کن حالات میں یہ آیت
اور کس کے لیے یہ آیت کا نزول ہوا یہ اس کو جوڑ کے بتاتے ہیں۔ وہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، ہم کسی کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، وہ تفاسیر بھی ضروری ہیں، لیکن وہ 20ویں صدی آج ہمارے تقاضے، ہماری آنے والی جنریشن کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی ہیں یا ان کے سمجھنے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو وہ تفاسیر سمجھنے کے لیے ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ there was a man about whom these three verses were revealed. Then what we have to do into day-to-day's life. آج 20ویں صدی میں اس کا کیا اطلاق ہوگا، اس کا کیا مطلب ہوگا، یہ کس طرح آج کے قاری کے لیے اس میں کیا لیسن ہے۔ وہ تقاضے روایتی تفاسیر پورا نہیں کرتی، بلکہ اس کو ہر واقعے کو کسی نہ کسی واقعے سے، کسی نہ کسی کردار سے اس کو جوڑ کے تفسیر بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص کے بارے میں یہ آیت اتری۔ اس کی روایتی تفسیر جو آپ کو تمام ابن کثیر میں بھی ملے گی اور بغوی میں بھی ملے گی اور دوسری تمام بڑی بڑی جو تفسیر مظہری میں بھی ملے گی اور تفسیر قرطبی میں بھی ملے گی، وہ روایتی تفسیر میں مدینے میں ایک یہودی تھا، اور یہ مدینے میں اور مکی زندگی میں جو فرق ہے، مکے میں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ تھا وہ مشرک تھے، سب کو معلوم ہے، مشرک تھے، منافق نہیں تھے، منافق نہیں تھے، ڈنکے کی چوٹ پہ اسلام سے انکار کرنے والے تھے، ڈنکے کی چوٹ پہ انہیں کھلم کھلا نہیں ماننے کا اعلان کرتے تھے اور مخالفت کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر یہ ایسے لوگوں سے نہیں، ایک دوسرے گروپ سے سابقہ پڑا تھا، وہ منافقین کا گروپ تھا، یہ سب کو معلوم ہے، جن کے دل میں کچھ ہوتا تھا اور زبان پہ کچھ ہوتا تھا۔ یہ سورہ بقرہ کے ابتدائی آیتوں میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ منافقین کی کیا چال تھی، کس طرح مومنین سے ملتے تھے اور ان سب کو ظاہر کرتے تھے کہ وہ ایمان لائے، جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ تم اپنی باتیں ان پہ کیوں کھولتے ہو تاکہ حجت بن جائے گی کہ ہماری کتاب میں بھی وہی بات لکھی ہوئی ہے جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے۔ تو انہی منافقین میں سے ایک سے زائد ایسے تھے، اور تمام روایتی تفاسیر میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے اور اس کا نام تھا اقص بن شریح، اقص بن شریح۔ اور اس آیت کو اس شخص سے جوڑتے ہیں۔ اس کا کیریکٹر یہ تھا کہ بڑا خوش پوش، بہت میٹھی بولی بولنے والا اور لوگوں میں گھل مل کر رہنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں شریک ہونے والا اور آپ سے محبت کا اقرار کرنے والا، اور ہمیشہ یہ کہنے والا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، اس دین کو بھی پسند کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے والا۔ ایک ہی نہیں بلکہ وہ روایتی تفاسیر میں ایسے کئی لوگ تھے جو بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں تشریف آتے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی بتاتے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے بھی کرتے، لیکن جیسے ہی محفل سے باہر جاتے وہ اپنی اصلیت کو دکھاتے تھے اور تمام کام آپ کے خلاف یا دین کے خلاف کرتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے ہم تو صرف ان کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے خوش کر رہے ہیں۔ تو ایسے کئی نام آتے ہیں، ایسے کئی نام اس میں آتے ہیں روایتی تفاسیر میں، لیکن یہ جب ایک چینج آیا اور یہ جب 20ویں صدی عیسوی اور 14ویں صدی ہجری کے مفسرین نے اس روایتی انداز کو چھوڑ کے نئے انداز میں تفاسیر لکھنا شروع کی تو بڑی مشکلات، چینج از ناٹ ایزیلی ایکسیپٹیڈ، چینج از ناٹ ایزیلی ایکسیپٹیڈ۔ تو اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے کسی کو بھی نہیں بخشا، مولانا مودودی کو بھی کفر کے فتوے ملے، سید قطب شہید کو بھی انتہائی لے دے کیا گیا، ڈاکٹر اسرار احمد کے آخری زمانے میں بہت سارے لوگ ان سے واقف بھی ہیں، کتنا لے دے ہوئی، جتنے بھی ہیں ان کے اس کام کو سراہا نہیں گیا، اس لیے کہ وہ ایک روایت سے ہٹ رہے تھے۔ انہوں نے کوئی روایتیں بیان، مودودی صاحب کے تفسیر ڈاکٹر عباسی کے پاس ہے، وہاں کہیں بھی اخنس بن شریک کا ذکر نہیں، کسی شخصیت کا ذکر نہیں ہے۔ امین حسن اصلاحی کے پاس کسی کا ذکر نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے، وہ بھی معلوم کر لینا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ 20ویں صدی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ تو یہ ایک بالکل نئے انداز میں 20ویں صدی کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے جو تفاسیر لکھے ہیں اس سے اور روایتی تفاسیر دونوں سے ہم ان 3 آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں مولانا مودودی نے تو بہت مختصر اس کی تفسیر کی ہے، لیکن سید قطب شہید نے کئی صفحوں میں اس کی تفسیر کی ہے، بلکہ انہوں نے ایک پورٹریٹ بھی تیار کیا ہے یہ 3 آیتوں کا۔ ایسے کردار، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، انسان کی نفسیات، اس کا ایکس رے نکالنا کم از کم الفاظ کے ساتھ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بیان کر سکتے ہیں، کسی انسان کا کام نہیں۔ اس کے اندر کو ظاہر کرنا، اس کے ظاہر کو اور اس کے اندر کو، اس کا ظاہر اور اس کا ایکس رے، اس کے اندر کو ظاہر کرنا۔ اب یہ ایسے کردار ہیں جو ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کوئی معنی رکھتے ہیں اگر ہم ان مفسرین کی تفسیر کو پڑھیں گے۔ تو ابھی میں بتایا کہ روایتی انداز میں کوئی ایک شخص تھا یا کئی لوگ تھے جو یہودی تھے اور وہ اپنے محبت کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے یا پھر دین اسلام کو قبول کرنے کے دعوے کرتے، اور جب محفل سے یا مجلس سے باہر جاتے تو جتنی شرارتیں کر سکتے تھے وہ کرتے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا کردار ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں، ایسے کردار ہر نبی کے زمانے میں پیدا ہوتے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی پیدا ہوئے ہیں، آج بھی موجود ہیں، قیامت تک بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے کرداروں کو پہچاننے کے لیے یہ 3 آیتیں نزول فرمائی، اور کسی قاری کو ایسے بھی معلوم ہوگا کہ جیسے یہ آج کے لیے
آج جو قاری ہے اس کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو لوگوں میں سے یہ اس میں نہیں ہے کہ وہاں پر اس زمانے میں ایک آدمی تھا، اور یہ یعجب کا ترجمہ بھی بہت سے لوگ تعجب سے کر رہے ہیں، اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، اس کے معنی ٹو پلیز کے ہیں، خوش کرنا، ٹو پلیز۔ عجیبہ عجبہ دو روٹ ورڈ ہیں، اس سے یعجبو یہ فعل اور فعل ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ امٹی ہے، اور وہ فاعل ہے قولہ، آپ کو ہو اس کا قول، وہ من جو ہے اس کا قول، جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتا ہے اپنے کلام سے۔ بظاہر خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ تا قیامت اس کردار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ایسے کردار دنیا میں آتے رہے ہیں، آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ زمانے قدیم میں بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، آپ کے بعد بھی آتے رہے، آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک بھی آتے رہیں گے۔ اب اس کردار کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی شخص ایسے کردار کو، چاہے وہ اس کے خاندان میں ہو، اس کے اڑوس پڑوس میں ہو، اس کے ڈیلنگز میں ہو، اس کی سماج میں ہو، بازار میں ہو، معاملات میں ہو، کسی بھی جگہ اس کو بڑی آسانی سے پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے، اس کردار کا پتہ چلا سکتا ہے۔ جو خوش لباس، خوش گو اور اپنا خلوص ظاہر کرنے والے، مخلص ترین لوگوں کو بتانے والے، ان کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، ان کا باطن کچھ ہوتا ہے۔ بہت لوگ آج بھی ہم کو دنیا میں ایسے ملیں گے ہمارے سامنے تو بہت تعریف کریں گے، پیٹ پلٹاتے ہی گالی دیں گے، پیٹ پلٹاتے ہی گالی دیں گے۔ آج دنیا کو، یا میرے پاس جتنے مخاطب ہیں، جتنے میرے پاس اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ، جو قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب دانش مند ہیں، سب عقل مند ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور کوئی جوہلا کی سے میں مخاطب نہیں ہوں، بلکہ سارے الحمدللہ عقل رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے، اپنے اپنے پروفیشنز میں ماہر اس کلاس میں موجود ہیں۔ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایسے کردار کو کہیں بھی پہچانے، اور ہم پہچانتے بھی ہیں ایسے کرداروں کو۔ اس کردار کا جو پورٹریٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیار کر رہے ہیں، جو ہم کو بتا رہے ہیں، وہ پورٹریٹ اس کا ظاہر بھی ہے، اس کا باطن بھی ہے۔ وہ پورٹریٹ اس کا ظاہر بھی ہے اور اس کا باطن بھی ہے۔ ہم تو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے، لیکن اگر غور کریں تو باطن بھی سامنے آ جاتا ہے ڈیلنگز میں، سابقہ پڑھنے سے، کہ کون کس قسم کا ہے، اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے۔ انتہائی اہم ترین آیت، جس کو دونوں طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن نئی نسل اس زمانے کے لحاظ سے روایتی تفسیر میں اس کو صرف ایک تاریخ کا حصہ بنا کے رکھ دے گی کہ اس زمانے میں ایسا شخص تھا، کچھ ایسے اشخاص تھے جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ تھا، لیکن وہ شکلیں آج بھی موجود ہیں۔ ایک پورٹریٹ یہ 3 آیتوں میں اللہ نے تیار کیا، اس کی سائیکالوجی بھی ظاہر کی، اس کا باطن بھی ظاہر کیا، اس کا ظاہر بھی ظاہر فرما دیا
کہ ایسے لوگ دنیا میں اس وقت بھی تھے، آپ کے بعد بھی رہے، آج بھی ہیں، اور قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے۔ لیکن یہ کہا آ جانے سے خطاب، چونکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، بالکل آپ سے خطاب ہے، لیکن ساری امت کے لیے اس میں میسیج ہے۔ اب یہاں پر جو کردار پیش کر رہے ہیں، دیکھیں کتنے مختصر الفاظ میں، مختصر الفاظ میں، اس کے بڑی تفصیل ہے کہ کس طرح مختصر الفاظ میں بڑے بڑے کلام، بڑی بڑی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اب اس میں یہاں پر وہ کردار میں سید قطب شہید نے تو پورا پورٹریٹ، اس کا ایک سرے بھی تیار کر دیا اپنی تفسیر میں، کہ اس کا ظاہر یہ ہے، ظاہر یہ ٹکڑا ہے، یہ اس کی خوبصورتی، اس کا حسن لباس، حسن گفتگو، اور اس کا میل ملاپ، تعلقات، یہ ساری چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب اس میں لوگوں میں سے not every one of them، بٹ یہ ناس لوگ ہیں، ابن آدم آدم علیہ السلام بھی آدم تھے، آدمی تھے، ناس میں سے آتے تھے۔ اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ من الناس ہیں، وہ ناس میں سے ہیں۔ there is one particular whoever it may be، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ بچائے آپ اور میں نہ ہوں، لیکن کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ظاہر کا پورٹریٹ سامنے آ رہا ہے، he pleases you، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی باتوں سے آپ کو خوش کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنے آپ کو دین کا فالوئر بتاتا ہے، مسلمانوں کا ہمدرد بتاتا ہے، یا پھر آپ کا ہمدرد بتاتا ہے۔ اونلی ود دا ورڈز، قولہ، اس کے قول سے، صرف اپنی باتوں سے، صرف اپنی باتوں سے۔ لیکن اس کا باطن کیسا ہے، وہ ایکسرے بعد میں آ رہا ہے۔ اس کا باطن ظاہر کرنے کے لیے اس کا ایکسرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال رہے ہیں۔ اور یہ اس کی باتوں سے کہاں خوش کرتا ہے آپ کو، یعجب کا، اس کے ہم گرامر وغیرہ بھی کریں گے، پہلے صرف اب تفصیل سے 3 آیتوں کی کو ہم سمجھیں گے۔ فی الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہماری زندگی میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو باتوں سے اپنے آپ کو بڑا مخلص ظاہر کریں گے، ہر لحاظ سے دینی بھی ظاہر کریں گے۔ اللہ محفوظ رکھے، میں کسی کی برائی نہیں کرتا، لیکن جو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اختلافات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ تمام علماء کو بھی کفر کے فتوے بھی ملے جنہوں نے تفسیر لکھی، ہر ایک کے ساتھ ان کو آج بھی اسٹیج پہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہوئے، یہ عقائد کے لحاظ سے کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو خراب نام سے یاد کرنا، وہ اپنا توشہ خود تیار کر رہا ہے۔ کسی کے تعلق سے کوئی غلط بات کہنا، یہ اپنا آپ جو ہے وہ آخرت کا سودا کر رہا ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی میں ایسے لوگ ملیں گے جو میں یوجب کا قولہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، پوری قوم سے خطاب ہے، پوری ملت سے خطاب ہے، تمام انسانوں سے خطاب ہے، تمام قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب کے لیے یہ آیت ہے کہ یوجب کا قولہ، اپنے قول سے he tries to please you، آپ کا بہی خواہ بتانے کی کوشش کرے گا، ہمدرد بتانے کی کوشش کرے گا۔
اور دیندار بتانے کی کوشش کرے گا. اس کے اندر جھانک کے دیکھو، اس کا ایکس رے نکالو تو کوئی اور شکل آئے گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، یہ یوجبکا یہ تعجب کرنا نہیں ہے، بلکہ عجبا اور عجیبا دو روٹ ورڈ ہیں. اس کے معنی ٹو پلیز سم ون، کسی کو خوش کرنا، اور یہ الفاظ سے، اور حیات دنیا. اور ایسے لوگ آپ دیکھیں گے کہ یشہد اللہ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ ہم تو پکے مومن ہیں، مسلمان ہیں، بہی خواہ ہیں، تمہارے ہمدرد ہیں. لیکن مصیبت اگر آ کے پڑی تو سب سے پہلے خوش ہونے والے یہی لوگ ہوتے ہیں. سب سے پہلے مصیبت میں خوش ہونے والے یہی لوگ ہوتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. اور پیٹھ میں وہ آستین کے سانپ بھی ہوتے ہیں، موقع ملنے پہ پیٹھ میں چھرا گھونپ بھی سکتے ہیں. اس آیت کو پڑھنے کے بعد انسان کو جانچنا مشکل نہیں ہو جائے گا. ہو از ہو، کون صحیح بہی خواہ ہے، کون ہمارا ہمدرد ہے، کون صحیح مسلمان ہے. یہ جو ہے ہم اس کی قسموں میں آ کے، اس کے باتوں میں آ کے یقین نہیں کریں گے. ویسا کردار اس زمانے میں تھا. روایتی تفسیروں میں اس کا نام بھی آتا ہے. 100 سے زائد روایتیں، ابن کثیر نے تو کئی نام گنائے ہیں. روایتوں میں ایسے لوگ تھے یہودیوں میں. تو ایک اس کا ظاہری نقشہ آ گیا کہ وہ صرف اپنی باتوں سے اس دنیا میں اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ کی قسمیں کھا کے ہم کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلیز کرنے کی کوشش کرتا تھا یا کوشش کرتے ہیں. اور علی ما فی قلبہ، اور اپنے قلب کے اوپر، یعنی اپنی قلبی کیفیت پہ جب یہ کہتا ہے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کی بہت قدر کرتا ہوں، آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، دین کو چاہتا ہوں، بڑا دیندار ہوں، اپنے قلبی حالت پہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، اللہ کی قسمیں کھاتا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ قسمیں کھانے والے سے بہت محتاط ہو رہنا پڑتا ہے. قسمیں کھا کھا کے جو لوگ بات کرتے ہیں ان سے بہت محتاط ہونا پڑتا ہے. جو خلوص والا ہوتا ہے کبھی قسم نہیں کرتا. جو سچا دوست ہوتا ہے وہ کبھی قسم نہیں کھاتا، بلکہ ضرورت پہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیسا دوست ہے، آستین کا سانپ ہے یا دوست ہے. تو یہ کردار ہے کہ اس دنیا میں اپنی باتوں سے ہی پلیزز آز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتا تھا، اور پھر اپنے قلب کی حالت پہ اللہ کو گواہ بھی بناتا تھا. یعنی واللہ واللہ آئی لو یو، آئی ریسپیکٹ یو برادر، یو آر گریٹ. پیٹ پلٹنے کے بعد کیا بولتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یہ اس کا ایکسرے ہے. ہوا علد الخصام، مولانا مودودی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ دو ورڈ ہیں، علد الخصامی، یہ دو اسم ہیں. علدو کے معنی انتہائی جھگڑالو، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا، اور قسام کہتے ہیں کہ جھگڑے پیدا کرنے والا، نا اتفاقیاں پیدا کرنے والا، لوگوں میں فساد ڈالنے والا. اور یہ دونوں جو ہے، جو لفظ آتا ہے علد الخصام، یہ منافق کے لیے آتا ہے. جس کے دل میں کچھ ہے اس کی زبان پہ کچھ ہے، یہ اس کا ایکسرے ہے. لیکن اس کے اندر جو ہے وہ علد الخصام ہے. جہاں موقع ملا خاندان میں لوگوں کو لڑا بڑھا دے گا، دوستوں میں برائیاں ڈال دے گا، سماج میں آپ کو ذلیل کر دے گا، معاملات میں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اگر موقع ملے. اس کے اندر ہی فساد بھرا ہوا ہے.
اس کے اندر ہی فساد بھرا ہوا ہے، جہاں جائے گا فساد ہی کرے گا، لیکن ظاہر یہ کرے گا کہ اس سے بہتر دوست کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ تو پہلی آیت میں ایک پورٹریٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیش کر رہے ہیں، اس کو روایتی تفسیر سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، اور جو غیر روایتی تفاسیر کر رہے ہیں 14 سنچری ہجری کے مفسرین یا پھر 20ویں صدی عیسوی کے مفسرین، وہ اس کو کسی حوالے کے بغیر پیش کرتے ہیں کہ ایسے کردار اس زمانے میں بھی موجود ہیں جن کا ظاہر کچھ اور ہے، ان کا باطن کچھ اور ہے۔ باطن یہ ہے کہ وہ ہر جگہ فساد پھیلائیں گے، لوگوں میں لڑائیں گے، خاندان میں ایک دوسرے کو الگ کرنے کی کوشش کریں گے، دین میں رخنے ڈالیں گے، دین میں دیواریں کھڑا کریں گے، دین میں ایسے غیر اہم مسائل پہ اس کو اہم بنا کے تقسیم کریں گے لوگوں کو، یونٹی کی بات نہیں کریں گے، ایک یکجہتی کی، ایک ہونے کی بات نہیں کریں گے۔ اب اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں تو جس طرح آپ کر رہے تھے اس سے تو قرآن ایک عجیب و غریب زبان معلوم ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا کیا فرما رہے ہیں، کیا میسیج ہے، وہ کوئی میسیج ہم تک پہنچ ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن یہاں پر اب آپ تفصیل میں جائیں گے تو پورا ترجمہ میں سمجھتا ہوں کھل کے سامنے آ جائے گا کہ وہ روایتی لحاظ سے بھی ہم دیکھیں گے کسی سے اختلاف نہیں ہے، لیکن ضرورت ان علماء نے اور بہت سارے ہیں، امام تمیمی بھی ہیں جو 20ویں صدی کی ضرورتوں کے لحاظ سے اس کو روایتی تفسیر سے انحراف کر کے تفاسیر لکھے ہیں کہ آج ہمارے لیے کیا میسیج ہے۔ جو دین کا صحیح فالو کرنے والا ہے وہ کبھی رخنا ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا، لوگوں میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرے گا ہمیشہ۔ یہ ایک ٹکڑا ہے، 3 آیتیں مسلسل ایسے شخص کے لیے آ رہی ہیں جس میں پہلے ٹکڑے میں پورٹریٹ میں اس کا ظاہر اور آخری ٹکڑے میں اس کا باطن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ And even today, you and me, every one of us can point out such people wherever we find۔ خاندانوں میں بھی ملیں گے، سماج میں بھی ملیں گے، رشتہ داروں میں بھی ملیں گے، معاملات جس سے ہمارے ہوتے ہیں ان میں بھی ملیں گے کہ باتیں ان کی بڑی دلچسپ، بڑی محبت کی، بڑی خلوص کی ہوتی ہیں، لیکن موقع ملتے ہی پیٹ میں چھرا بھونکنے کے لیے بالکل تیار رہیں گے ہمیشہ۔ ابھی تو اس میں بہت کچھ کریں گے، ہم اس کو ایک ایک لفظ کہیں سے بارو نہیں کر رہے ہیں، ہم یہی جو الفاظ ہیں اسی کے لحاظ سے تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ ایک ایک لفظ سے تو کوئی ایسی چیز ہم سے سرزد نہیں ہوگی جو ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کے بات کریں، ایک ایک لفظ کے معنوں کے لحاظ سے کہ یہ معنی اس میں فٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں Am I clear up to this point before I go to ayat number 205? جی سر الحمدللہ، بہت یہ بہت ضروری ہے۔ آج جی ہماری الحمدللہ۔ نسل کو ہم اگر یہ روایتی تفسیر بتائیں گے تو وہ ایک بک آف ہسٹری ہو جائے گی۔ اس زمانے میں ایک آدمی تھا، آج ہم کیا کریں گے؟ ہماری آنکھیں کہاں کھلے گی؟ آج ہم ایسے لوگوں کو تلاش کرنے میں، پہچاننے میں کیا کوشش کریں گے؟ قرآن نے اس کی مدد، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہماری مدد فرما دی کہ ایسے لوگوں کو دیکھو، سمجھو، اس کے بعد ان سے ڈیل کرو، ان سے کیسے رہنا ہے ویسا رہو۔
آج کیسے ہمارے لیے یہ آیت کام آنے والی ہے 20ویں صدی میں ہماری جنریشن کو. اسی لیے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے دلچسپی لینے تیار ہی نہیں ہوتے کہ یہ اس سے کیا لینا دینا ہے، یہ قرآن سے پڑھ لیا یہ آیت ہے، اور اگر بہت ہوا تو 1-2-4 قصے بھی سن لیے، بہت اچھا ہے ایسا ہوا تھا. بٹ ویئر از دا اپلیکیشن، ویئر آر دا پریزنٹ ویلیوز؟ یہ تو قیامت تک کے لیے اللہ کا کلام ہے، سب کے لیے ہے. ڈاکٹر عباسی آپ کے پاس السلام علیکم مودودی سر. صاحب موجود ہیں، بہت مختصر انہوں نے کیا ہے. کہیں کوئی اقسم بن شریک کا کہیں ذکر ہے اس میں؟ کہیں نہیں ہوگا، کہیں بھی نہیں کرتے ہیں. نہیں جی، کوئی ذکر نہیں ہے. انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے، ہاں کوئی تو اس ایسا طرح ہے. فریز کیا گیا ہے. اسی پہ بڑے اختلافات ہوئے. مودودی صاحب کو بھی ایک گروپ ہے جو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ قرآن سے جو روایتی تفسیر سے انحراف کرے ہیں، ہے نا، وہی ہیں. پھر اسی زمانے کے امین اصلاحی صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، اور بالکل ہم اثر قطب شہید جو مصر سے ہیں، اور بہت سے ایسے علماء ہیں جو اس کو آج کی سر دنیا میں. السلام علیکم سر، ایک بات بول رہا ہوں. جی کیا بول رہے تھے؟ السلام علیکم سر، میں نجیبہ بول وعلیکم رہی ہوں. السلام، سن لیا، بولیے کیا ہے. سر اسی سلسلے میں ایک کتاب مجھے ہاتھ لگی ہے، رجال قرآن، وہ کفار جن کے بارے میں قرآن کریم نازل ہوا. ڈاکٹر عبد الرحمان عمیرہ کا ہے. اس کے 7 جلد ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک ان لوگوں کا ذکر ہے جو آپ جو بتائے تھے، اوپر سے خوشنما رہتے ہیں، اندر سے ان کے دل میں جو رہتا ہے ان کے نام ہیں اور ان کی تفسیر بھی ہے. تو 7 جلدوں میں ہے. میں یہ ان سب کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ نوٹ کر لیجئے، اور اویلیبل ہے یہ دارالسلام میں، دارالسلام سے ملتی ہیں. یہ سارے 7 جلدیں ہیں. نجیبہ آج ہی میں رہتی جی، جو بھی جو آپ دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے. سنیے، آپ کی بات ختم ہو گئی. یہ صرف تفاسیر ہی نہیں ہے، جی ریسرچ، اسے ریسرچ کا کام کہتے ہیں. اس آیت کو سامنے رکھ کے بہت سے ریسرچ لوگوں نے کیا ہے کہ ایسے کون کون سے لوگ تھے، ان کا بھی ذکر کیا ہے، ان کے کیریکٹر بھی بیان کیے ہیں. تو وہ اس کے سب سے اہم بات، وہ سب اتنے مطالعے اور وہ 7 جلدیں پڑھنے سے زیادہ ہر ذی فہم جس کے پاس تھوڑی بھی عقل ہے، وہ ایسے آدمیوں کو بڑی آسانی سے اپنے اطراف پہچان سکتا ہے، اور بجائے ان کا نام لے کے ان کو ذلیل کرنے کے، اندرونی طور پہ ان کی ہدایت کے لیے، ان کے راستے پہ آنے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ان کا ذکر کیا جائے. وہ اس قسم کے آدمی ہیں، ان کے بارے میں پوری دنیا میں خبر پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی کیپیسٹی میں ایسے لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں. توفیق تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ کردار بتا دیا، لیکن مومن کا کام یہ ہے کہ اگر ان سے ممکن ہو سکتا ہے تو ان کی اصلاح کرے، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر خاموش ہو جائے، اور پھر اپنے جو لوگ ان سے دھوکہ کھا سکتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ان کو بتا دیں، تاکہ وہ بھی ان سے دھوکہ کھانے میں محفوظ رہیں. ریسرچ بہت ہوئی ہے، جتنا ان آیتوں پہ ایک کلام میں ریسرچ ہوئی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. جتنی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں گے. ریسرچ کا کام قرآن میں بہت ہوا ہے، بہت کتابیں لکھی گئی، ریسرچ ہے. لیکن میں اس پوائنٹ آؤٹ کرنے کا بھی خلاف ہوں کہ وہ جو بھی کیا اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا کیا، بجائے نام لے کے اس کے کردار کو ہم نمائش بنائیں یا اس کو پردے سیمی پہ لے کے آئیں. ہم اپنے طور پہ اس کو پہچانیں
اگر ہو سکتا ہے تو اس کی اصلاح کریں، اگر نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اللہ پہ اسے چھوڑ دیں. دیٹس ون تھنگ. ٹھیک ہے، چلیے ابھی تو اس میں بہت سا کام باقی ہے. فی الحال ہم Am I clear up to this point? Am I clear? Any other thing? Yes, sir. سر آپ کی الحمدللہ. ساری بات بڑی اچھی سمجھ میں آ گئی. میں صرف ایک چیز یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا جی جی کہ بڑے واضح انداز میں ان لوگوں کے بارے میں بتانے کے ساتھ ایک طرح سے اسی آیت میں ہمارے لیے بھی وعید بن جاتی ہے کہ یہ وہ کردار ہے جو سخت ناپسند ہے اور ہمیں خود بھی ایسے نہیں بننا. وہ اسی آیت میں آ جا رہا ہے. ابھی جو 3 آیتیں ہیں نا دانش، جی جی اسی میں آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کا اس کے بارے میں کہ کون سا کردار پسند ہے، کون سا کردار کس وجہ سے ناپسند ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 3 آیتوں میں. ابھی تو ایک ہی آیت ہوئی. اب یہ 205 کہاں چلے گئے مجھے ہاں یہاں I got it. چلیے دوسرے کون ہے ہمارے شازیہ تم پڑھو. السلام علیکم. سوری سر، کام پہ تھی سر. میرے پاس اسکرین کام ابھی پہ آنے ہے میں تو ٹائم چھوڑ لگے دو گا، چھوڑ دو جان دو، سو میں نے ابھی فون اٹھایا. کوئی اور پڑھے جی گا سر، انشاءاللہ. اوکے تھینک یو سر. اوکے جی. سر میں پڑھ لوں پھر. اب تو ابھی پڑھے نا تو ایک اور کسی کو موقع دیتے ہیں. کون ہے وہ؟ انصار پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Now this is the continuation of 204. یہ کلام پورا نہیں ہوا ابھی. اب آپ کتنا کیا ترجمہ کریں گے؟ صرف ترجمہ کریے اس کا. اور جب تولا وہ منہ پھیرا، سعی دور، فی الارضی زمین میں، لیفسدا تاکہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، وہ یہلکا اور وہ ہلاک کرے، الحرث فصل، کھیتی. والنسل نسل، کھیتی اور نسل یعنی جو ہیومن لیونگ بینگز کی نسل. واللہ اور اللہ نہیں وہ پسند کرتا فساد. چلیے اب آپ وہ پھرا وغیرہ سارا، یا آپ نے اس کو پھر پورے ماضی کر دیا ہے نا. یہ سارا دیکھیے کس طرح سے آ رہا ہے. اب اسی شخص کے بارے میں اگر ہم روایتی تفسیر سے جائیں تو اس کے جو ایکسرے کا ایک ٹکڑا 2 آیت نمبر 204 میں تھا، وہ آخری ٹکڑا تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ ہوا علد الخصام، وہ بڑا جھگڑالو اور فساد کرنے والا. یہ ایکسرے کا ایک ٹکڑا تھا. اب اس ایکسرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید وائڈ کر رہے ہیں، پورے جسم کا اس کا ایکسرے نکال کے بتا رہے ہیں، اس کا دماغ کا ایکسرے نکال کے بتا رہے ہیں وہ فساد کیسے کرتا ہے. جب وہ آپ کے محفل سے، اب یہ روایتی تفسیر میں، جب وہ وہاں سے
چلا جاتا آپ کی محفل سے، پھر لوگوں میں جھگڑے پیدا کرتا، فساد پیدا کرتا، لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرتا، اور جو مسلمان تھے جو ایمان لائے تھے ان کی کھیتیوں کو نقصان، مدینے میں پورے زراعت پسند لوگ رہتے تھے ان کو نقصان پہنچاتا تھا، ان کے جانوروں کو، ان کی نسل کو نقصان پہنچاتا تھا۔ یہ پورا اس کا ایکسرے آ رہا ہے۔ تو وہ تو ایک شخص ہے، کوئی تاریخی کتاب و تاریخی حوالہ نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کا ایکسرے آگے کمپلیٹ ہو رہا ہے الد الخصام کے بارے میں۔ اور جب وہ پلٹ جاتا ہے، یہ سارے مضارع ہیں، تولا، واللہ اس کا ماضی ہے، اور جب وہ پلٹتا ہے تمہارے پاس سے منہ پھیر کے جاتا ہے تو اس کی اصلیت سامنے آتی ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے، دیکھا خاندان میں بہت ایک جہتی ہے، دوستوں میں بڑی دوستی ہے، معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں، تجارت بھی اچھی چل رہی ہے، تو کہاں کس کو فساد کی بات پھیلانا، کہاں کس کو جدا کرنا، کہاں کس کے دلوں میں اختلاف پیدا کرنا، یہ ساری کوششیں اس کے ذہن میں پلتی ہیں اور ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ This is the second part of his nature, that is, I am using the word X-ray because بہت سے ڈاکٹرز بھی میری کلاس میں موجود ہیں۔ This is the اسکین ہو رہا ہے کہ اس کے دماغ کا اسکین کر کے بھی بتا دے رہے ہیں۔ یہ صرف اس سائیکالوجی کو، اس صورت کو بتانا، اتنے مختصر الفاظ میں کردار کو اس کے ظاہر کرنا، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا ہی کمال ہے۔ اور جب وہ پلٹے گا تمہاری طرف سے، رخصت ہوگا، اپنی بڑی خوش آئین باتیں اور دل کو بہلانے والی باتیں کر کے، اپنی محبت کا اظہار کر کے، تو what he will do, he will try، اور اس کی پوری کوشش یہ رہے گی کہ تولا سعی فی الارض یفسد فیہا، اس کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ زمین سے مراد تمہارے خاندان میں، تمہارے احباب میں، تمہارے دین میں فساد پھیلا کرے، یا پھر جو ہے تمہارے کاروباریوں کے ساتھ تمہاری ترقی میں رکاوٹ بنے، ہر قسم کی کوشش کرے گا۔ کی زمین سے مراد اب یہ زمین میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، رہتے ہیں، تعلقات قائم کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس میں وہ فساد برپا کرے گا۔ اور یہلک الحرث، اور پھر جو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اس کو سبٹلی، بغیر محسوس ہوئے کہ اس کی طرف سے ہے نا، کسی سے آپ کا کاروبار ہے تو اس کو آپ کے بارے میں بتا دیا، تو کوئی غلط بات بتا دیا، وہ محتاط ہو گیا، کاروبار میں آپ کو نقصان ہو گیا۔ رات دن ہم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، صرف ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اپنی آنکھیں کھول کے انسانوں کو دیکھیے تو کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کا یہ ایکسرے ہر ایک کو، کوئی نہ کوئی ایسا نہیں ہے دنیا میں، جتنے شرکاء ہیں کلاس کے، میرا یقین ہے کہ ان کو ایسے کسی نہ کسی شخص سے سابقہ ضرور پڑا ہوگا، جو بظاہر بڑے ہمدرد ہوتے ہیں لیکن اندرونی طور پہ جب موقع ملا وہ کسی نہ کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ نقصان، اس کی فصل اچھی ہے، اس کو نقصان پہنچا دیا، اس کے جانوروں کو نقصان پہنچا دیا، اس کو یا اس کی نسل کو نقصان پہنچا دیا، تو اس کی تمام کوشش یہ ہوتی ہے کسی طرح سے زمین میں فساد ہو اور لوگ ایک دوسرے سے لڑیں، بھڑکیں، ایک دوسرے کو نفرت کی نظر سے دیکھیں، نفرت پھیلائے گا، جھگڑے پیدا کرے گا، ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ دین کے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں، کہیں بھی یہ سب کر سکتا ہے۔ پھر ابھی جیسا دانش کہہ رہے تھے کہ یہ سب جو ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتے، واللہ لا یحب الفساد، اللہ کو تو جوڑنا پسند ہے، اللہ کو تو ملانا پسند ہے، اللہ کو تو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا
اور اپنے سیکریفائس کرنا جہاں تک کسی کے کام آ سکتے ہیں وہ کام آنا پسند ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے اور یا پھر اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے جو وہ کرتا ہے، جو فساد پھیلاتا ہے۔ اب دونوں طرح سے آپ دیکھ لیجئے، وہ جو روایتی تفسیر ہے اس میں ایسے کردار اس زمانے میں بھی ملیں گے، تمام انبیاء کے زمانوں میں بھی ملیں گے، بعد کے زمانوں میں بھی ملیں گے، آج بھی ملیں گے، قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے۔ لیکن ان سب کے بارے میں جو اس آیت کا کنکلوژن ہے، پورے واقعے کا 3 آیتوں کا کنکلوژن نہیں ہے، بلکہ یہ 2 آیتوں کا ایک کنکلوژن ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ اب اس کا جزا کیا ملے گی، سزا کیا ملے گی، وہ تیسری آیت، آخری آیت میں ملے گی، اس میں ملے گی۔ اس کے ہم پوری انالیسس بھی کریں گے، اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آج تو صرف یہ 3 آیتوں کا انٹروڈکشن چل رہا ہے کہ یہ اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ترجمہ جب ہم کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں بیٹھے، ہمارے دل میں اترے، صحیح الفاظ کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ایک لفظ ہماری سمجھ میں آئے کہ سا کیا ہے، وہ جب پھرنا کیا ہے، جب وہ ہماری محفل سے الگ ہو جاتا ہے، ہمارے سے منہ پھیر کے اپنی دوسری دنیا میں جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ جن سے ہمارے تعلقات ہیں اچھے ہیں وہاں پھرتا ہے، تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے آپس میں ان کے اختلاف ڈالے، فساد پھیلائے، کوئی نہ کوئی جو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حالانکہ نفع نقصان پہنچانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ کوشش ضرور کر سکتا ہے شیطان کی چالوں میں۔ وہ ہمارے بزنس میں، پروفیشن میں، ہمارے کھیتی باڑی میں، ہے نا، نسلوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ واللہ لا يحب الفساد۔ یہ روایتی اعتبار سے بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن آج کی جنریشن کو اگر آپ یہ میسج دیں گے ویسا ایک آدمی تھا تو ان کی سوچ وہیں پر رہ جائے گی۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ خنس بن شریق تھا اور وہ اس قسم کا تھا، یا اور ایسے کردار تھے جو بڑے خوشگو، خوش لباس اور خوش اتوار سامنے ہوا کرتے تھے، دیکھنے میں اچھے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے جاتے تو یہ سب کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ اللہ کو فساد کسی طرح سے بھی پسند نہیں ہے، اللہ کو جوڑنا پسند ہے، توڑنا پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا صرف ترجمہ کر رہے ہیں ہم اس 3 آیتوں کو میں، وہ کردار کو معلوم کرنے کے جس کا پورٹریٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 طرح سے بنایا، ایک اس کا سی ٹی اسکین ہے اور ایک اس کا ظاہر ہے۔ وہ فوٹوگرافی میں جیسے تصویر لی جاتی ہے، ظاہر اس کا آ گیا، اور اس کے بعد سی ٹی اسکین میں اندر کہاں کہاں کلاٹنگ ہے، کہاں کہاں تکلیف ہے، کہاں کہاں اس کا مرض پوشیدہ ہے۔ میری بات ڈاکٹروں کی زیادہ سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ وہ سی ٹی اسکین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر کے بتا رہے ہیں۔ یہاں تک کچھ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ دانش جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ہے نا، یہ چیز اللہ کو سخت سمجھ میں آ گئی، الحمدللہ۔ چلیے اس کے بعد کے آخری آیت کا بھی ترجمہ کریں گے، اس کے بعد چوتھی آیت، یہ تینوں آیتوں کے اوپر ایک مختلف قسم کا کردار، اس کا بھی پورٹریٹ بتائے گی۔ اور یہ 4 آیتیں بڑی اہم ترین آیتیں ہیں قرآن کی، جو اس سے پہلے کی کلاسز میں ہم کبھی اس طرح سے نہیں کرے تھے۔ وہ خود میں بھی اس وقت اس قابل نہیں تھا، آج بھی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی مطالعے سے ہر وقت ایک نئی چیز سامنے آتے رہتی ہے، الحمدللہ۔ اب اس کے بعد آخری اس ضمن کی آخری آیت، چلیے وہ ہو گیا۔ فاطمہ will you read it؟
सर मुझसे कितने अस्सलाम वालेकुम जमाने से सर। नहीं पढ़ाया सर, हाँ, जी सर। कोई बोल रहा मैंने बीच कब में? से नहीं पढ़ा सर। हाँ, जी सर, मैं बीच में कौन बोल रहा है? सर हुमैरा बोल रही हूँ। क्या बोल रही है मेरा? क्या कह बोल रही रही कि है? मैं आपने मुझसे पढ़ाया नहीं कहीं अभी पे पढ़ाएंगे कोई। ना, अभी जिंदगी बाकी रही तो अभी बहुत आयतें आने वाली है। तीसरी, इसके बाद की आयत भी तुमसे पढ़ाएंगे, उसका तर्जुमा भी करवाएंगे, कितना समझे हैं देखेंगे। अभी बहुत टाइम बाकी है, अगर है तो रही तो इंशाल्लाह। अब सारे लोग म्यूट कर लें सिवाय फातिमा के। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे सबसे। चलिए फातिमा। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिलिस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम वलबिअसल मिहाद। चलिए तर्जुमा करिए। वा और जब, इज़ा जब, क़ीला कहा जाता है, वेरी गुड। लहू उनसे, उससे, उनसे तक़िल्लाह नहीं, डरो अल्लाह से। फातिमा, जी सर। लहू कहा उनसे जाता नहीं, है उनसे। जी सर। उनसे नहीं, उससे। उससे। जी सर। उससे उससे कौन है? जब वही कहा अलतुल जाता है खसाम, उससे डरो जिसका अल्लाह से। सीटी स्कैन। उससे, उनसे बोले तो जी फिर सर, जो प्लूरल हो फसाद कर रहा जाएगा। है। हाँ जी चलिए, सर। कमान कंटिन्यू। इत्तक़िल्लाह डरो अल्लाह से। डर, अख़ज़तहु फातिमा क्या हो अख़ज़तहु गया? वो। फातिमा, जी डर अल्लाह जी से, सर। डरो नहीं, जी सर, डर। डर। अत्तकिल सर अमर हो गया, हाँ डर फिर अल्लाह से। एक है ना, यस सर, सिंगुलर है। डर अल्लाह से। हाँ ऐसे बोलना ना, जैसा अच्छा। वर्ड है उसके लिहाज से डरो नहीं। डरो बे तो फिर लहुम होता है, सबसे खिताब नहीं है। वो एक आदमी की मिसाल है जिसका सीटी स्कैन हुआ। अब आप उससे अगर ये कहते हैं अल्लाह की तौफीक हुई तो मानेगा, नहीं तो आपका फर्ज आपने निभा दिया। आपने कहा कि अत्तक़िल्लाह, तू अल्लाह से डर, है ना। अत्तक़िल्लाह ये फेल फाइल हो गया, ये अल्लाह उसका मफूल हो गया, है ना। उससे कहा कि अत्तक़िल्लाह, ये आप अपना फर्ज निभा दिए। जी तो इसको सही तर्जुमा ठीक बिल्कुल है। जैसा लफ्ज है वैसा करो, ये मैं कह रहा हूँ। चलिए फिर यहाँ से करिए। और जब कहा गया उससे, अत्तकिल्लाह डर अल्लाह से। हाँ, अख़ज़तहु बनाता है उसको, अल इज़्ज़त इज़्ज़त उसकी, या आमादा करता है उसको इज़्ज़त उसकी, बिल इस्मी गुनाह पे। आप जो तर्जुमा कर रहे हैं फहस्बुहु ईमानदारी से गुमा बोलिए, आपकी तो समझ में आ रहा हस्बुहु। है? जी अरे फातिमा, फातिमा, आप जो नहीं सर, नहीं सर आप आ रहा समझ। जी आप सर। जो तर्जुमा कर रहे हैं ईमानदारी से बोलिए, आपकी समझ में आ रहा है? आपकी जबान जी सर, आपकी वर्ड टू वर्ड कर रही हूँ तो जो नहीं, सर। वर्ड टू वर्ड ही करिए। नहीं मेरे सर। को उससे कोई इनकार नहीं है, मेरे को कोई इनकार नहीं है। वर्ड टू वर्ड ही करना चाहिए आपको। लेकिन आपकी जबान खुद आपकी समझ में आ रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? नो सर। जी सर, नहीं सर। नहीं तो फिर ऐसे सर बताइए तो अख़ज़तहु, मेरी समझ में भी, मेरे जैसे कम अकल को भी समझ में आ जाए। सर अख़ज़तहुल इज़्ज़तु हम्म, मतलब उसको आमादा करती है उसको इज्जत उसकी। सर इज्जत अब तकब्बुर होगा बिल इस्मी, ढेर का उस पे तकब्बुर गुनाह है हो ना गया ये। सर, इज्जत इस्म माने बिल किसी की इस्मी। जब इज्जत है, कोई अपने आप को बड़ा समझता है, तो वो इज्जत जो है उसके उसके वक़ार को वो मजबूर करती है कि वो गुनाह करे। तू कौन होता है बोलने वाला? तुम कौन है? ये ऐसी बातें आप बेशुमार सुने होंगे। तुम मुल्ला नहीं है तो अपनी जगह रहो, है ना। हमको आपको नसीहत करने की क्या जरूरत है? हमारा खानदान में बड़ा मुकाम है, समाज में बड़ा मुकाम है, हमारे पास तुमसे ज्यादा पैसे हैं, तुमसे ज्यादा जेवर है, हम नमूद व नुमाइश में तुमसे बढ़ के हैं। बहुत बढ़ चढ़ के बातें मत करो। 50 बातें ऐसी होंगी, उसकी जो उसका जो एक वक़ार है, उसका जो मुकाम है, उसकी जो बड़ाई जिसको वो समझता है, वो चीज़ उसको अल्लाह की बात को समझने से रोक देती है। अब वो शैतान उसको मारता है कि तू इतना बड़ा है तो तू उनकी बातों में क्यों आता, मेरी बात में आ, है ना। तो उसको
اس کا وقار روک کیا کرتا ہے، تھام لیتا ہے. اقضا ہے یہ اس کا تانیث مؤنث ہے عزت کے لیے. اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا بڑاپن، سماج میں اس کی جو مقام ہے، وہ چیز اسے گناہ سے بچنے کی بجائے اور گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے. جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ واتق اللہ، تو اس کو اس کا جو سماج میں مقام ہے، جو بڑائی ہے، اس کو وہ چیز اسم کی طرف ہی راغب کرتی ہے. وہ شیطان کے پنجے سے نکل نہیں سکتا. اب اس کے بعد جو کنکلوژن ہے ان 3 آیت کا، وہ یہاں پر ہے کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا دے رہے ہیں 2 باتیں کہ حسبہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ حسبہ جہنم. حسبہ کافی ہے اس کو جہنم. حسبہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب یہ اللہ نے بتا دیا ایسے جتنے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس دنیا میں تو جو کرنا ہے کر لو، جتنا فساد پھیلا سکتے ہیں پھیلا لو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت کی بات بتا دے رہے ہیں. کسی کا نام لے کے نہیں بتا رہے ہیں، ویسا ایک کردار تھا، لیکن اس کے بارے میں نہیں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسی کے بارے میں ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کے معاملے میں کوئی زبان نہیں کھول سکتا. لیکن ایسے اعمال جس کے ہوگا، جس کا سی ٹی اسکین یہ بتائے گا، اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ لبیس المہاد. اور لبیسا کیا ہے؟ بہت ہی برا، بہت ہی برا ہاں، ٹھکانہ، مہاد نہاد ٹھکانہ ہو. کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم. ٹھیک ہے. اب یہ 3 آیتیں ایک کردار کو واضح کی. خدا کرے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ جو تفاسیر کا ڈفرنس ہے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے. روایتوں سے کریں گے بھی تو سمجھ میں آئے گا، لیکن ہمارے لیے، ہماری جنریشن کے لیے اس کو تاریخ کی کتاب نہیں بنانا ہے، بلکہ آج کے حالات میں بھی جو دوسرے 20ویں صدی کے مفسرین نے بیڑا اٹھایا، اس کو اگر ہم لیں تو روایتی تفسیر بھی اپنی جگہ پورے معنی رکھتی ہے. اور موجودہ حالات میں یہ پڑھو گے اس طرح سے تو ایسے معلوم ہوگا کہ یہ آیتیں آج ہمارے لیے ہی اتری ہیں، ہمارے ماحول کے لیے ہی اتری ہیں. اب وہ کون ہوگا، وہ اس کا نام لے کے اس کو جہنم میں لے کے نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کردار کا جو حامل ہوگا اس کے لیے اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ اس کے لیے جہنم ٹھکانہ بنائیں گے. اور جہنم کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں، بڑا برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک آیت آئے گی 205. وہ ایک ہی چھوٹی سی آیت میں ایک بہت ہی بڑا کردار جو اس کا بالکل اپوزٹ ہے وہ آ جائے گا. وہ 5 آیتیں کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے انالیسس، ایک ایک لفظ کے معنی، اور پھر ایک ایک کنسٹرکشن، ایک کلمے کا دوسرے سے تعلق، انشاءاللہ وہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ بیک گراؤنڈ جو میں دیا، do you have any question on it? On the background. Today we have done only the translation and the background in view of both the types of tafasir, riwayati tafasir اور modern mufassirin جو قرآن کو بغیر حوالوں کے بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لحاظ سے. Are you satisfied with this opinion؟ میں بہت سے لوگ ہیں دیتے ہیں، ڈاکٹر عباسی، ان کی اوپینین کو میں کافی اہمیت دیتا ہوں. دانش ہے. تو اس کیریکٹر کی اور ڈسکرپشن آئے گی یا بس اتنی ہی ڈسکرپشن بس سے یہ ہمیں کیریکٹر کی، ایسے کیریکٹرز کو ڈھونڈ؟ بس یہ 3 آیتوں میں یہ کیریکٹر کا پورا ڈسکرپشن آ گیا. اس کا اپوزٹ کیریکٹر 207 میں ملے گا.
بہت مختصر مودودی صاحب کے پاس ملے گا. دوسرے جو لوگ ہیں بہت صفحے لکھے ہیں اس کے اوپر, بہت تفصیل میں بھی گئے ہیں. آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ڈاکٹر صاحب؟ Did you follow it? بالکل بالکل آ گئی. بہت بہت اچھی. ہم پہلے بھی I کر do رہے تھے یہ follow it. آیتوں کو, بالکل. لیکن اتنی تفصیل میں نہیں گئے تھے, اور ابھی یہ تفصیل پوری بھی نہیں ہے. 1.25 گھنٹے میں 3 آیتوں کی کیا تشریح ہو سکتی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. اس میں تو اور بہت کچھ رہ جاتا ہے کہنے کے لیے, لیکن اتنا ٹائم بھی تو نہیں ملتا. دانش, did you find anything? جی سر بالکل میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ماشاءاللہ آپ نے جو پوائنٹس اس میں ہائی لائٹ کیے ہیں, بلکہ سب سے زیادہ جس کا مجھے مزہ بھی آیا کہ آپ نے ڈسٹنگوش کیا پرانی تفاسیر میں جو انداز ہے اس آیت کی ایکسپلینیشن کا, اور اس کے بعد جو ڈاکٹر وسٹار نے اور مولانا مودودی نے کیا ہے, اور ڈسٹنکشن بھی دیکھنے میں نظر آئی. میرے پاس دوسری تفاسیر بھی تھیں, تو اس میں واقعی جتنی بھی تفاسیر پہلے والی ہیں ان سب نے مخصوص لوگوں کے نام لے کے اس کے اوپر بہت تفصیل لکھی ہوئی ہے, بالکل لیکن جنرلائز کرنا اور پھر اس کو اپنے حالات پہ اپلائی کرنا, دیٹس ویری گڈ اپروچ. جزاک بالکل. اللہ ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیجئے, کسی کے پاس بھی ہے. پرسوں میں جو سائٹ دیا تھا اس میں تو صرف روایتی تفسیر ملے گی. پوری جتنی روایتیں ہیں اس کو ایک جگہ جمع کر دی ہیں, وہ بھی ہیلپ فل ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خیر. بہت ہی کارآمد ہے, لیکن آج کی جنریشن کو سامنے رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو ان کو کیا میسیج ملنا ہے, ہم کو کیا میسیج ملنا ہے, ہماری آنے والی نسلوں کو کیا میسیج ملنا ہے, ہم ان سے کیا میسیج پہنچائیں گے تو ان کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی قرآن کو سمجھنے میں, کیسے وہ آگے بڑھیں گے. If you just tell them this is the story of a man, it will not be so interesting for them. بالکل صحیح, بہت انٹرسٹنگ تھا. چلیے انشاءاللہ ابھی 1-2 آیتوں کے بعد یہ 5 کے ہم جو ہے انالیسس کریں گے. اس کے بعد کا مضمون یہ 11 آیتیں ایک ساتھ ہیں, جس پہ ایک ہوم ورک بھی آنے والا ہے. دانش, میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں. دانش, آر یو ہیئرنگ می؟ جی سر ضرور. آپ کا جو جی میں سن رہا ہوں سر. آپ کا جو ہوم ورک ہے, پلیز پوسٹ اٹ آن الحرمین اور گروپ جو سائٹ ہے نا الحرمین کی, وہ ہمارے ویب سائٹ نہیں. جی سر, واٹس ایپ. اس کا مقصد یہ ہے, جی واٹس ایپ پہ میں کر دیتا ہاں ہوں. واٹس ایپ پہ آپ شیئر کریے. اس کا مقصد یہ ہے کہ سب نے وہ پوائنٹس بیان کیے ہیں اور بہت اچھے بیان کیے ہیں, لیکن دانش اور ساجدہ نے مل کے جو کام کیا ہے اس میں ارینجمنٹ آف دا تھنگس, سلیقہ, اور اس کو جو واقعات کو آیت کے انالیسس کی ہے, دیٹ آئی لائکڈ ویری مچ اینڈ آئی گیو اٹ A+. اب تھوڑا سا دیکھ لیجئے آگے کے ہوم ورک کے لیے, جو یہ 11 آیتوں کے لیے بھی آنے والا ہے, اس میں آپ کو کام آئے گا. جیسے دیٹ از دا, ویسے کسی کو میں ناراض نہیں کر رہا ہوں, سب نے اچھا کام کیا ہے, لیکن جس انداز سے ساجدہ اور دانش نے مل کے کمبائن ہوم ورک کیا ہے, دیٹس ویری گڈ, آئی لائک اٹ. اس کو ایک بار سب لوگ دیکھ لیں. پلیز ڈو شیئر اٹ آن دا واٹس ایپ گروپ. چلیے آخر دعوانا ان الحمد. لیٹ سبمیشن کے کٹتے شاید نا مارکس. نہیں, اب کچھ بھی مارکس وغیرہ نہیں, پہلا سر تھا آپ کو میرا ہوم ورک مل گیا؟ ملا, لیکن ابھی کھول کے نہیں, لیٹ سبمیشن جو تھا نہیں. اب کوئی اب لیٹ سبمیشن کچھ نہیں, اب آئندہ سے جسٹ کنفرم کری. ڈیڈ لائن دے دیں گے. ابھی ڈیڈ لائن نہیں, آپ بولے دانش بھائی کو جو A+ تو لیٹ سبمیشن کے کٹتے شاید نا. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. جو پریزنٹیشن ہے اس کے اندر جو چیز خاص ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں سب اچھا کیے ہیں, سب اچھا کیے ہیں, دیٹس گڈ, کسی میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن دا ارینجمنٹ آپ خود محسوس کریں گے کہ دوسرے جو کیے ہیں سب چیزیں پوائنٹس آئے ہیں, لیکن جس طرح سے انہوں نے ارینج کیا ہے, پریزنٹیشن از ویری امپورٹنٹ. وہ پریزنٹیشن کے ان کو اس کے اوپر وہ A+ ملا ہے. کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ لیٹ سبمٹ کرے یا پھر وہ کوئی مارکس وغیرہ نہیں ہے.
I do appreciate all of you who have submitted the work, اور آئندہ بھی ہوگا. لیکن ایک آئیڈیا آئے گا کہ how these two people have arranged their knowledge in a sequence, اور اس کو جو دوسری روایتی تفسیر سے ہٹ کے بھی اس کو کیسا سمجھنے کی کوشش کی ہے. تھوڑا سا ایک نظر دیکھ لیجئے، آپ کی خود سمجھ میں آ جائے گا کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں انشاءاللہ. چلیے چلیے میں بہت دیر ہو گئی، میں دعا کر سکتا ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ذہن نشین فرما دیجئے، ہمارے نالج میں اضافہ فرمائیے، اور جو کچھ ہم سیکھا ہے ہماری آنے والی نسلوں اپنی اولادوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کو قرآن سے قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.